یہی وجہ ہے کہ جب وہ رسول محمد کی جانب نازل کردہ ضابطۂ حیات کی سچائیوں کو سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان سچائیوں کو پہچان جاتے ہیں، اور تب وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم ان احکام و قوانین کی سچائیوں کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ پر چل پڑے ہیں، لہٰذا تو ہمیں ان گواہوں کے ساتھ لکھ لے جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نازل کردہ ہر سچائی ناقابل تردید ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ اس قدر سچائیوں کی روشنی دیکھنے کے بعد بھی ہم اللہ اور اس قرآن کی صداقتوں کو تسلیم نہ کریں جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس بات کی شدت سے آرزو نہ کریں کہ ہمیں نشو و نما دینے والا اس قوم کے لوگوں میں شامل کر لے جو سنورنے سنوارنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اس بات کے بہترین نتائج کے طور پر اللہ انہیں ایسی جنتیں عطا کر دے گا جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ صلہ جو ایسے لوگوں کو میسر آئے گا جو زندگی کے حسن میں اضافہ کرنے اور اس میں توازن برقرار رکھنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے برعکس ایسے لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی اور ہمارے احکام و قوانین کو جھٹلاتے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابدی زندگی کے لیے ہوتی ہوئی نشو و نما برباد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہرحال اے اہل ایمان، وہ تمام چیزیں جو طیب ہوں، یعنی وہ تمام چیزیں جو شخصیت کی نشو و نما میں خرابیاں پیدا کرنے والی نہ ہوں بلکہ اس کی نشو و نما میں مددگار ہوں اور اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں، تو انہیں حرام مت ٹھہراؤ، اور جن چیزوں پر اللہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تو تم ان پابندیوں کو مت توڑنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ طے شدہ حدیں توڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لہٰذا نہ حلال شے اپنے اوپر حرام کرو اور نہ ہی طے شدہ حدود یا پابندیوں کو توڑو، بلکہ درست راہ یہ ہے کہ زندگی کو نشو و نما دینے والا سامان جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اور حلال قرار دیا اور نشو و نما میں خرابیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسے کھانے پینے کے استعمال میں لاؤ، اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ بغیر سوچے سمجھے کھائی گئی تمہاری قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، لیکن وہ قسمیں جو تم نے ارادہ سے نہایت محکم طور پر کھائی ہیں، اگر تم ان کے مطابق عمل نہ کرو گے تو اللہ ان پر گرفت کرے گا، اور اگر تم ایسی قسموں کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 ایسے لوگوں کو کھانے کا اور اوسط درجے کا سامان مہیا کرنا ہے جن کے ذرائع آمدنی ساکن ہو چکے ہوں یا وہ ذرائع آمدنی پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں، اور یہ کھانے پینے کا سامان ایسا ہونا چاہیے جیسا تم اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرتے ہو یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے مہیا کرتے ہو، یا ایک گردن آزاد کرانا ہے، یعنی کسی ایسے کو آزاد کرانا ہے جس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے غلام بنا لیا گیا ہو، یا وہ قانون کے مطابق فیصلے کی وجہ سے خون بہا ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے سزائے موت کے انتظار میں ہو وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا جو تم نے سوچ سمجھ کر کھائی ہیں، اس لیے تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ چنانچہ اس طرح اللہ اپنے احکام و قوانین کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم ان کی قدر کرتے ہوئے اطمینان بھری زندگی بسر کرو۔ سوچ سمجھ کر کھائی گئی قسموں پر قائم رہنے سے سیرت کی پختگی کی نشو و نما ہوتی ہے، مگر مزید یہ بھی ضروری ہے کہ اے اہل ایمان،
اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ خمر یعنی ہر وہ چیز جو عقل و حواس کو ڈھانپ دینے کا باعث بننے والی ہو، اور جوئے بازی اور وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش کرنے اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں، اور تیروں کو چلا کر فال سے فیصلے کرنے کا طریقہ اختیار کرنا، یہ سب یعنی خمر، المیسر، الانصاب، الازلام غلیظ اثرات کی بنا پر انسانی جسم و وقار کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ اس لیے تم ان سے بچ جاؤ تاکہ تم یقینی کامیابی و کامرانی حاصل کر سکو۔ آیت 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ شیطان نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ خمر اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی نازل کردہ سچائیوں کو سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے سے اور نماز سے روک دے۔ اب ذرا سوچو اور غور کرو کہ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اس لیے تمہارے لیے یہی سلامتی کی راہ ہے کہ تم اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو، جس نے ان احکام و قوانین کو عملی طور پر اختیار کر رکھا ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے بچتے رہو۔ اس رہنمائی کے باوجود اگر تم نے منہ موڑ لیا تو پھر جان لو کہ اس کا خمیازہ تم خود ہی بھگتو گے، کیونکہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ تم تک ہمارے احکام و قوانین کو واضح طور پر پہنچا دے۔ آگے ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یا ایمان کی راہ اختیار کرنا یا کفر اختیار کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ سورہ 18 آیت 29۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہے، تو ان پر کھانے پینے کے معاملے میں جو وہ ایمان لانے سے پہلے کر چکے ہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ انہوں نے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے آئندہ اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھا، اور اس طرح اپنے ایمان پر قائم رہنے اور صالح کردار ہونے کا عملی ثبوت دیتے رہے۔ پھر جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک گئے، اور ان کے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے، اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے پھر وہ برائیوں سے بچتے رہے، اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو زندگی کے حسن میں اضافہ کرنے اور اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مصروف جد و جہد رہتے ہیں۔ اور زندگی میں حسن و توازن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب اللہ کی طے شدہ پابندیوں اور حدود کے مطابق خواہشات اپنائی جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اے اہل ایمان، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور ان پر پابندیوں کا احترام کرتا ہے جو اس سلسلے میں اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس تنبیہ کے بعد طے شدہ حد کو توڑے گا تو اسے عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارو، اور تم میں سے جس نے احرام کی حالت میں شکار کو جان بوجھ کر مار ڈالا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مثل کوئی مویشی ہدیہ کے طور پر کعبہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آئے۔ اور اس بات کا فیصلہ کہ کون سا جانور اس جانور کے ہم پلہ ہے جسے شکار کیا گیا تھا، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں، یا اس کا کفارہ ایسے لوگوں کو سامان خوراک مہیا کرنا ہے جن کے ذرائع آمدنی ساکن ہو گئے ہوں یا وہ ذرائع آمدنی پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی بے آمدنی والے لوگوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔
جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن جو کوئی دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تو وہ ہے جو لامحدود غلبے کا مالک ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے احترام کا عادی بنایا جائے، ورنہ انسان کو اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پابندی خشکی کے جانوروں تک محدود ہے۔ جہاں تک پانی کے جانوروں کا تعلق ہے تو تمہارے لیے پانی کے جانوروں کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور خشکی کے جانوروں کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ چنانچہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، کیونکہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے جہاں تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ نے کعبہ کو واجب الاحترام مقام بنا دیا ہے تاکہ تمام نوع انسان اس مرکز سے منسلک ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں، یعنی نوع انسان ایک ہو جائیں اور کہیں منتشر ہو کر مفادات کی جنگ سے تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اس لیے واجب الاحترام مہینے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ جنگ و جدل سے منع ہو کر امن و سلامتی سے اس مرکز میں جمع ہو سکیں۔ لہٰذا وہ تحائف اور گلے میں علامتی پٹے والے جانور جو حرم کعبہ کی طرف لائے گئے یا موجود ہوں تو سب اسی نسبت سے واجب الاحترام ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ نوع انسان کو مرکز کعبہ میں جمع ہونے کے لیے آسانیاں فراہم کر دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اس کے ٹھیک ٹھیک تقاضے کیا ہیں۔ اسی طرح اللہ یہ جانتا ہے کہ نوع انسان کی سلامتی کے ٹھیک ٹھیک تقاضے کیا ہیں، کیونکہ اللہ ہر شے کے بارے میں لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی طے شدہ پابندیوں اور حدود کا احترام ضروری ہے، ورنہ جان رکھو کہ اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھو کہ رسول پر اللہ کے احکام و قوانین کے بارے میں پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جسے ہر اس حالت، ہر اس بات کا علم ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو، لہٰذا جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں اسی کے مطابق ملے گا۔ اے نوع انسان، ایک اور حقیقت پر غور کرو کہ زندگی کے دو ہی راستے ہیں۔ ان کے بارے میں اے محمد ان سے کہہ دو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ جو خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو خرابیاں پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے تمہیں خبیث چیزوں کی کثرت بھلی ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی ممکن ہے کہ خبیث چیزوں کا دورہ ہر طرف ہو اور تمہیں وہ بھلی لگنے لگ جائیں، لیکن وہ بہرحال خرابیوں کا باعث بننے والی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اے اہل عقل و دانش، تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو تاکہ تم یقینی کامیابی و کامرانی تک پہنچ سکو۔ آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ بہرحال قرآن نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم کر چکے سو کر چکے، اور اس سلسلے میں اللہ نے درگزر کیا ہے، کیونکہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت نہ کرتے ہوئے سنورنے کے لیے مہلت عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو تمہیں تنبیہ کی گئی ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اوپر اتنی پابندیاں عائد کر لیں جن کا نبھانا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ ان کی جزیات کی پابندی سے گھبرا کر نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر بیٹھے اور سرکشی پر اتر آئے۔ اے نو انسان، ایک اور حقیقت کی جانب توجہ دو اور ہر قسم کے وہم اور توہم سے نجات حاصل کر لو تاکہ شرک سے باز رہ سکو، کیونکہ اللہ نے نہ تو بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ ہی حام کو مقرر کیا ہے، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ بچے جنم دے چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو۔ ان کا کان چیر کر اسے مقدس قرار دے کر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ جہاں چاہے چرتی یا پانی پیتی، اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ تحقیقی نوٹ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ کے بارے میں مزید قابل فہم کر دیا جائے۔ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہا جاتا تھا جسے کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی بیماری سے شفا یاب ہونے پر یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، یا وہ اونٹنی جس نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اسے کہا جاتا تھا کہ اگر بکری پہلا بچہ جنتی اور وہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ ہوتا تھا۔ حام اسے کہا جاتا تھا کہ اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، یا اگر کسی اونٹ سے 10 بچے اگر کسی اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اس طرح کی مذہقہ خیز رسموں کا اللہ کے نازل کردہ نظام حیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال آیت 104، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وہم و توہم پر مبنی رسموں کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس نظام حیات کی طرف آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کو پرکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں اور ہم اسی پر آنکھیں بند کیے چلتے جائیں گے، چاہے ان کے باپ دادا نہ علم و بصیرت رکھتے ہوں اور نہ ہی اللہ کی بتلائی ہوئی اس روشن راہ پر چلنے والے ہوں جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو تم پر اپنے آپ کے متعلق آگاہ رہنا لازم ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ کی بتلائی گئی روشن راہ پر چلتے رہے تو تمہیں کوئی گمراہ ہو جانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں کی خبر کر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ بہرحال ان حقائق کی آگاہی کے بعد ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے قوانین وصیت اور گواہی کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، جو یوں ہے کہ اہل ایمان، اگر تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو تم وصیت کرتے وقت اپنے درمیان گواہی کے لیے اپنے لوگوں میں سے 2 ایسے گواہ مقرر کر لو جو عدل پسند ہوں۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر ہو جہاں اپنے لوگ موجود نہ ہوں اور وہاں موت کا سامنا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں میں سے ہی 2 گواہ بنا لو، اور اگر کسی شک کی بنا پر ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارے تعین کردہ انصاف کرنے والے انہیں صلاۃ کی ادائیگی کے بعد روک لیں۔ اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، خواہ کتنا ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم اسی وقت ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو گواہی چھپانے کے مجرم ہوتے ہیں۔
پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے سچی گواہی نہیں دی اور اس طرح انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کی پہلے 2 گواہوں کی وجہ سے حق تلفی ہوئی ہے۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ یقیناً ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم طے شدہ حقوق سے تجاوز نہیں کر رہے، اور اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں جو حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں، یعنی ظالم ہوتے ہیں۔ سچائی کے نزدیک جانے کے لیے شہادت پر شہادت اس لیے رکھ دی گئی ہے کیونکہ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ سچی گواہی دیا کریں، یا اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں ان لوگوں کی طرف جن کی حق تلفی ہوئی ہے لوٹا دی جائیں گی، اور غلط گواہی پر لوگ انہیں مجرم و گناہ گار سمجھنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، اور ان احکام و قوانین کو غور سے سنا کرو، کیونکہ اللہ اس قوم کو اطمینان بھری منزل تک جانے والی روشن راہ دکھاتا ہی نہیں جو نشو و نما دینے والے قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جو قوانین بتلائے جا رہے ہیں اور سچائیوں کی آگاہی دی جا رہی ہے، تو جب اعمال کی جواب دہی ہوگی تو اس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کو کس طرح قبول کیا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، کیونکہ ہم ظاہری نظر ہی سے دیکھ سکتے تھے، مگر غیب یعنی جو کچھ نہیں جانا جا سکتا تو اس کا علم یقیناً تیرے ہی پاس ہے۔ ان حقائق کی آگاہی کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مزید حقائق یوں ہیں کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو نعمت عطا کی، یعنی زندگی کی اذیتوں سے محفوظ آسودگیوں اور سرفرازیوں کے ذرائع عطا کیے، تو وہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے روح القدس سے تمہیں قوت عطا کی، اس لیے تم گہوارے سے لے کر یعنی کم عمری سے لے کر بڑی عمر تک انسانوں سے یوں ہم کلام ہوتے رہے کہ دیکھنے سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ اور جب میں نے تمہیں کتاب یعنی ضابطۂ حیات کی تعلیم دی اور تمہیں حکمت یعنی ایسی دانش عطا کی جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والی تھی، اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے پانی ملے ہوئے مٹی کے مادے سے پرندے کی شکل کا پتلا بناتے تھے، اور پھر تم میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، اور جب تم پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو جو اس وقت ناقابل علاج ہوا کرتے تھے میرے حکم سے اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لے آتے تھے، تو تب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا تاکہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہ پہنچائیں، حالانکہ تم ان کے پاس واضح سچائیاں لے کر آئے تھے، مگر ان میں سے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب میں نے تمہارے حواریوں یعنی عیسیٰ کے وہ شاگرد جنہوں نے براہ راست عیسیٰ سے تعلیم پائی تھی کی طرف وحی یعنی انجیل کے ذریعے یہ دعوت دی کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تم گواہ رہنا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان اہل ایمان حواریوں نے جب عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار دے، تو تم نے انہیں جواب دیا تھا کہ بجائے اس طرح کی فرمائشیں کرنے کے بہتر ہے کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ اگر تمہارا
دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر چکے ہو۔ مگر انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمانی کھانے میں سے کھانا کھائیں اور ہمارے قلب مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے یقیناً وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے التجا کی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم پر آسمان سے ایک ایسا کھانا نازل کر دے جو ہمارے اول و آخر کے لیے مسرتوں کا باعث بن جائے، یعنی یہ اس قدر باعث رحمت ہو کہ اسے کھانے کے بعد ہم دنیا میں بہترین بے گناہ تگ و دو کے قابل ہو کر اطمینان بھری مسرتیں حاصل کر سکیں، اور اس وجہ سے یہ آخرت میں ہمارے لیے ابدی مسرتوں کا باعث بن جائے، اور یہ آسمانی کھانا تیری طرف سے ناقابل تردید سچائی قرار پائے گا، اور ہمیں زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کر دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ یقیناً وہ کھانا ہم تمہارے اوپر اسی طرح نازل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد تمہارے پیروکاروں میں سے اگر کسی نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کی تو پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اسے میری طرف سے ایسی سخت سزا ملے گی کہ ویسی سزا عالمین میں کسی اور کو نہ ملی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے انسانوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا میری اور میری ماں کی پرستش کیا کرو؟ وہ اس کے جواب میں کہے گا کہ تیری ذات اس سے بلند ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ مجھے بھلا یہ کب زیب دیتا تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو یقیناً وہ تیرے علم میں ہوتی، کیونکہ تو ہر اس بات کو جاننے والا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میں ان حقائق کا علم نہیں رکھتا جو تیرے علم میں ہے۔ یقیناً تو ہی غیب کی سب باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اے پروردگار، میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ تم صرف اللہ کی پرستش و اطاعت کیا کرو، جو میرا بھی نشو و نما کرنے والا ہے اور تمہارا بھی نشو و نما کرنے والا ہے، اور میں جب تک ان میں رہا گواہ بن کے رہا، لیکن جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو اس کے بعد بھی تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب اگر تو انہیں سزا دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں اپنی حفاظت میں لے لے تو یقیناً تو لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ کہے گا، یہ ایسا دن ہے جب اعمال کے نتائج ظاہر کر دیے جائیں گے، اور سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے دعوے کو سچ کر دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن بالتحقیق سے سورہ مائدہ کی 120 آیات کا ترجمہ مکمل ہو چکا۔ قرآن بالتحقیق ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، اس میں سے چیپٹر 6 سورہ الانعام، بلیسنگس being blessings the animal and cattle beneficial for human beings، اس کی مکمل آیات 165 کا تسلسل سے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ترجمے میں جتنے بھی بریکٹ ہیں وہ سب پیش کر دیے جائیں گے۔ بریکٹ اس لیے ہیں کہ جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے انہیں مزید آسان کرنے کے لیے انہیں ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ آیت 1 سے آیت 10 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار
اور قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ ساری تحسین و ستائش اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو یعنی ساری کائنات کو درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور ظلمت اور نور کو بنایا یعنی اخذ کیا۔ پھر بھی وہ لوگ جو ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اپنے نشو نما دینے والے کے برابر اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے مجوسی ظلمت کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں اور نور کے خدا کو یزداں کہتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پانی ملے مٹی کے مادے سے درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا۔ پھر اس زندگی کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر دی اور اس نامزد مدت کا حساب صرف اسی کے پاس ہے۔ ان حقائق کی آگاہی کے باوجود پھر بھی تم شک میں پڑے رہتے ہو۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو تمہاری چھپی ہوئی اور تمہاری ظاہری باتوں اور حقیقتوں کو جانتا ہے، اور جو اعمال بھی تم کماتے ہو وہ ان کو جانتا ہے۔ مگر اس حقیقت کی آگاہی کے باوجود ان کے رب کے احکام و قوانین میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی حکم و قانون آتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ جو نازل کردہ سچائیاں ان کی طرف آئیں یہ انہیں جھٹلاتے رہے، لیکن جس چیز کا یہ تمسخر اڑاتے رہتے تھے اس کے جو نتائج نکلیں گے تو اس کے بارے میں انہیں خبریں مل جائیں گی۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں اس قدر اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار انہیں بھی نہیں دیا گیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے کثرت سے بارشیں برسائیں اور زمین کے اندر پانی کے سوتے بہا دیے تھے، جس سے وہ رزق کی فراوانیوں اور آسودگیوں کے مالک ہو گئے تھے، مگر وہ نازل کردہ احکام و قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو بتدریج نشو و نما دے کر آگے بڑھایا۔ یاد رکھو کہ حقائق کا انکار کرنے والے لوگ اٹل دلائل و ثبوت کے باوجود معجزے دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ایسا کرتے کہ کسی صفحے پر لکھی لکھائی کتاب کو تم پر نازل کر دیتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یعنی سچائیوں کا انکار کرنے والے لوگ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان سے کہو کہ اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو ان کے معاملہ کا دو ٹوک فیصلہ ہو چکا ہوتا اور کسی کو اس کی مہلت نہ دی جاتی کہ وہ اپنی راہ بدل کر تباہی سے بچ جائے۔ جہاں تک وحی کے ذریعے آگاہی دینے کا تعلق ہے تو اس مقصد کے لیے اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے جو انہیں نظر آ سکتا تو وہ ان کے سامنے انسانی شکل میں ہی بن کر آتا، اور ہم ان پر وہی شبہات طاری کر دیتے جن شبہات میں وہ اب مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہر کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس اہم معاملہ کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں اور اسے یوں ہی ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اے محمد، یہ کچھ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، کیونکہ انہوں نے ان کو آگاہی دی تھی کہ ان کے طریقے ان کو تباہی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ہنسی اڑانے والوں کو اسی تباہی نے آ گھیرا
جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ ان سے کہو کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا جو نازل کردہ سچائیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ گزرے ہوئے حالات و واقعات کے ثبوت کی آگاہی کے بعد اب ذرا ان سے سوال کرو اور کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور پھر ان کو آگاہی دو اور کہو کہ اللہ ہی کا ہے، مگر اس قدر غالب و طاقتور ہونے کے باوجود اس نے خود پر لازم کیا ہوا ہے کہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ جب وہ دن قائم کر دیا جائے گا جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، تو تب تم سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اور وہ ساری حقیقتیں جو رات اور دن میں ٹھہری ہوئی ہیں وہ سب اسی کی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ وہ لامحدود سماعت اور لامحدود علم کا مالک ہے، اس لیے کوئی شے اس کی نگاہ اور گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اور اے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات کے مجموعی مادے کو پہلی بار پھاڑ کر اگلی ترکیب عطا کی، اور وہ سامان زندگی عطا کرتا ہے مگر خود سامان زندگی سے بالا تر ہے۔ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جاؤں۔ اور اے رسول آگاہ رہو کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور صرف اللہ ہی کی پرستش و اطاعت کرتے رہنا۔ اور اے رسول انہیں بھی بتلا دو کہ میں یقیناً خوف زدہ ہوں اگر میں اپنے نشو و نما دینے والے کی خلاف ورزی کروں، کیونکہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کا عذاب طاری ہو کر رہے گا جب ہر عمل اور اس کا نتیجہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اس دن جس سے وہ عذاب پھیر دیا گیا، یعنی جس شخص کو اس وقت اللہ نے بغیر سزا کے ایک طرف کر دیا، تو یقیناً وہ رحمت میں آ گیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے جس کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر سوائے اس کے کوئی اور اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی آسانی و خوشگواری پہنچائے تو وہ اس لیے ہے کہ اس نے ہر شے پر مناسبت و توازن کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں، جس سے زندگی اور کائنات کا حسن و توازن اور عدل قائم ہے، اور اسی کا اپنے بندوں پر تسلط ہے، اور وہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا اور لامحدود آگاہی رکھنے والا ہے۔ اے رسول ان سے کہو کہ شہادت دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے، اور پھر ان کی گواہی دیتے ہوئے بتلاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے ان خوفناک نتائج سے آگاہ کر دوں جو اس کے احکام و قوانین کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا اب بتلاؤ کہ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ہیں جن کی پرستش و اطاعت کی جائے؟ اے رسول کہہ دو کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ پرستش و اطاعت کے لیے صرف وہی ایک اللہ ہے، اور میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کے اختیار میں شریک کرتے ہو۔ بہرحال وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ اس قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن
اس کے باوجود ان نازل کردہ سچائیوں سے انکار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تباہی سے وہی محفوظ رہنا چاہتا ہے جس کی شخصیت سلامت ہو اور اس میں سچائی کے ساتھ زندہ رہنے کی آرزو ہو۔ آیت 21 سے آیت 30 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑا زیادتی و بے انصافی کرنے والا مجرم کون ہوگا جو خود ساختہ باتوں کو اپنے جھوٹ کی بنا پر اللہ سے منسوب کر دے، یا وہ نازل کردہ احکام و قوانین کو جھٹلاتا رہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ لوگ جو زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے رہے، وہ آخرت میں کامیابی و کامرانی سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے، یعنی قیامت کا وہ دن جب اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے، تو اس وقت ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے ہم پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، یا اللہ کے برابر ہیں، یا اللہ جیسے ہیں؟ مگر پھر انہیں اپنے کیے گئے شرک کے لیے کوئی بہانہ و ثبوت میسر نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں نشو و نما دینے والے، اپنے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح خود اپنے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا بنا کر جو وہ اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے، وہ ساری ان سے گم ہو کر بے حقیقت ثابت ہو گئی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں سنورنے کے لیے صلاحیتیں نہیں دی گئیں، کیونکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر یعنی بڑے غور سے تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے قلوب یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی محفوظ بنا رکھا ہے، اور ان کی سماعتوں میں سنجیدگی بھی دی گئی ہے تاکہ یہ سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ لیکن یہ ایسے ہیں کہ اگر ساری سچائیاں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی یہ انہیں تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ، شرک، ہٹ درمی اور تعصب کو اپنے ایمان کا حصہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور کافر یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں وہ دوسروں کو بھی قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے کے لیے اپنی ان گنت صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو یہ ضد اور انکار کی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر تم اس منظر کو اس وقت دیکھو جب انہیں آگ پر کھڑا کر دیا جائے گا، تو پھر وہ کہیں گے کہ کتنا اچھا ہو اگر ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے، تو ہم اپنے نشو و نما دینے والے کے احکام و قوانین کو کبھی نہ جھٹلائیں گے اور ان میں شامل ہو جائیں گے جو اہل ایمان ہیں۔ وہ یہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ اپنی حالت بدلنا چاہتے تھے، بلکہ جو کچھ وہ پہلے چھپایا کرتے تھے وہ سب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر انہیں اس کے بعد دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ ہر لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسی بات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا تعلق بس اسی دنیا سے ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے کہ مرنے کے بعد ہمیں نئے سرے سے زندگی مل سکے جس میں ہمیں نئے سرے سے زندگی مل سکے جس میں اعمال کا جواب دینا پڑے۔ لیکن اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ اعمال کی جواب دہی کے وقت اپنے نشو و نما دینے والے کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور تب اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا دنیا کی زندگی کا تعلق جواب دہی کے لیے اس آخرت کی زندگی سے سچ ثابت ہوا کہ نہیں، تو وہ کہہ اٹھیں گے
کہ ہمیں اپنے پروردگار کی قسم، یہ واقعی ایک اٹل حقیقت ہے، مگر اس وقت اللہ ان سے کہہ دے گا کہ اب اس سچائی کو تسلیم کرنے سے کیا فائدہ، اب تم بہرحال عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کرتے تھے۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، یہاں تک کہ جب اچانک وہ لمحہ قیامت طاری ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس سچائی کو تسلیم کرنے میں کوتاہی کی، لیکن اس وقت ایسا کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے غلط اعمال کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اس سچائی سے انکار کرنے والوں کو تنبیہ رہنی چاہیے کہ کس قدر برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور اس لیے یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے آخرت ایسا مقام ہے جو خوشگواری و سرفرازی والا ہے۔ مگر کیا تم اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہو اور محض حیوانی سطح پر زندگی گزارتے چلے جاتے ہو؟ لہٰذا اے رسول، ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ نازل کردہ نظام زندگی کے متعلق جو کچھ یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں وہ یقیناً تمہارے لیے ملال و افسردگی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں تو جھٹلا ہی نہیں رہے، بلکہ یہ زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم لوگ اللہ کے احکام و قوانین سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا، مگر وہ جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے کے باوجود ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ رسولوں کی خبریں تمہارے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگی کے حالات واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں انسانیت کو درست راہ پر لانے کے لیے کس قدر کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اور اگر تم پر ان انکار کرنے والے انسانوں کا نازل کردہ دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزرتا ہے، اور پھر اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، تو ان کے لیے کوئی ایسا حکم و قانون لے آؤ جو انہیں پسند ہو۔ حالانکہ اگر اللہ مناسب سمجھتا ہو تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اس لیے انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا ان حقیقتوں کی آگاہی میں رہو اور اس لیے کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہی ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ تم نہ مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، اور نہ تم اندھوں کو بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ سورہ 27 آیت 80۔ اس لیے نازل کردہ سچائیوں کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کی سماعتیں عقل و بصیرت سے کام لینے والی ہیں۔ چنانچہ اس سچائی کو بھی تسلیم کر لو کہ اللہ مردوں کو اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اور ان لوگوں کا تقاضا ہے کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی ایسی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ کو یہ قوت و اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی آیت نازل کر دے، لیکن ان کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں، سچائیوں یا نشانیوں کو سمجھنے پرکھنے کے لیے علم استعمال نہیں کرتے۔ اور اے نو انسان، آگاہ رہو کہ کوئی بھی زمین میں چلنے پھرنے والا اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں جو تعین کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ لہٰذا ہم نے کتاب میں بغیر کسی شے کی کمی کیے متوازن آگاہی عطا کر دی ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ پھر سب کو اپنے نشو و نما دینے والے کے پاس جمع کیا جانا ہے۔ اور اس کے باوجود جن لوگوں نے ہماری آیات کو یعنی ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلا دیا تو وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں۔ بہرحال اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس سے درست و متوازن راستہ گم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جدھر کو وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اس لیے اے رسول، ان سے کہو کہ تم نے دیکھ رکھا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر وہ گھڑی طاری ہو جائے جو قیامت خیز ہو، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ لیکن اگر تم سچے ہو تو اس وقت انہیں کیوں نہیں پکارتے جنہیں تم نے اللہ کے برابر سمجھ کر اس کے اختیارات میں شریک کر رکھا ہے۔ آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں تم اسی اللہ کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ مناسب سمجھے تو ان مصیبتوں کو رفع کر دیتا ہے جن کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور اس وقت تم انہیں بھول جاتے ہو جنہیں شریک ٹھہراتے رہے ہو، مگر مصیبت ٹل جانے کے بعد تم انہی کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو جنہیں تم نے اللہ کے برابر جان کر اللہ کے اختیارات میں شریک کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کے لوگوں کو تنگ دستی اور مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ التجائیں کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھیں اور اس طرح ہر تکبر سے پاک ہو کر عاجزی سیکھ جائیں، لیکن وہ نافرمان، سرکش اور متکبر ہی رہے۔ پھر جب ان پر تکلیفوں کو شدید کر دیا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ سے التجائیں اور آہوزاری کیوں نہ کی، بلکہ اس کے برعکس ان کے قلب سخت ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں جو کچھ وہ کرتے جا رہے تھے، شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے حسین و دلکش بناتا جا رہا تھا۔ مگر جب انہوں نے اس آگاہی کو بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی، تو پھر انہیں گناہوں کی ڈھیل دینے کے لیے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور لذتوں اور راحتوں کی فراوانیاں کر دیں، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی فرحتوں میں ڈوب گئے تو ہم نے دفعتاً انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ انہوں نے نہ ہی تنگ دستی اور تکلیف میں سبق سیکھا اور نہ ہی خوشحالی اور آسودگی میں کوئی سبق سیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت مایوس و نامراد ہو کر رہ گئے۔ لہٰذا ظالم قوم کی یعنی جبر و تشدد و قتل و غارت گری اور زیادتی و بے انصافی کرنے والی مجرم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اس لیے ساری تحسین و آفرین صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسی قومیں جو انسانیت کو کچلنے کے درپے ہوتی ہیں
انہیں کب صفائے ہستی سے مٹا دینا ہوتا ہے تاکہ انسانیت کی نشو و نما ہوتی رہے۔ ان شواہد اور حقائق کی آگاہی دینے کے بعد اے رسول ان سے پوچھو کہ یہ جو تمہیں بغیر معاوضے کے عقل و خرد اور حواس کی صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، ان میں سے اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر یعنی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور جذبوں کو زندہ رکھنے والی تمہاری صلاحیتوں کا اختتام کر دے، تو اللہ کے سوا کون قابل پرستش ہستی ایسی ہے جو ان صلاحیتوں کو تمہیں واپس دلا سکے؟ ذرا غور کرو کہ ہم کس کس طرح سے انہیں اپنے احکام و قوانین کی آگاہی فراہم کرتے ہیں اور پھر وہ کس کس طرح سے کنارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو کیا وہ قوم جو زیادتی و بے انصافی کرنے کی مجرم ہو، اس کے سوا بھی کسی کو تباہ کیا جائے گا؟ یعنی جو قوم ظلم کرنے والی ہوگی اسے آخر کار تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو سوائے اس کے کسی اور بات کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمام کی تمام نوع انسان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں اور ان کو پا لینے کا انجام کتنا حسین اور اطمینان بخش ہوتا ہے، اور یہ بتلا دیں کہ غلط راستے پر چلنے کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ایمان لے آئیں اور سنورنے سنوارنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں، اور تو پھر ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کے برعکس جن لوگوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلا دیا تو انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو سابقہ رسولوں کی طرح تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کون سی روش کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا بھی غور و فکر نہیں کر سکتے اور حقیقتوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اے رسول تم ان نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے ذریعے ان لوگوں کو غلط روش کے خوفناک نتائج سے آگاہ کر دو جو اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف جمع کیے جانے کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ تصدیق کر دو کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور اگر انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تو پھر ان کے لیے سوائے اس کے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی ان کے ساتھ ان جیسا مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ انہیں یہ آگاہی اس لیے دے دو تاکہ وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھیں۔ اور یاد رکھو کہ طاقتوروں اور آسودہ حال لوگوں کی خوشنودی کے لیے ایسے بے سہارا اور بے بس لوگوں کو تم اپنے سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے نشو و نما دینے والے کی خوشنودی چاہنے کے لیے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے تم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے حساب میں سے ان پر کوئی چیز واجب ہے، یعنی وہ بے غرض و بے لوث لوگ ہیں، پھر بھی اگر تم انہیں دور کر دو تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور نازل کردہ نظام زندگی نے اعلیٰ طبقے کے بعض ذرائع و باحثیت لوگوں اور ادنا طبقے کے ایمان لانے والے بے ذرائع بے حیثیت لوگوں کو برابر لا کھڑا کیا۔
جس کی بنا پر اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ ادنا طبقے کے لوگوں کے بارے میں طنز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی عنایات کے لیے معتبر جانتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمارے مقابلے میں بے ذرائع اور بے حیثیت لوگوں کو عزت و تکریم دے؟ مگر ان کو آگاہی رہنی چاہیے کہ عزت و تکریم کے پیمانے اللہ کے اپنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کو پوری پوری خبر ہے کہ کون اس کا شکر کرنے والے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں اور احکام و قوانین کی قدر کرنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے اور یہی وہ پیمانہ جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کی عزت و تکریم ہے۔ اور جب تمہارے پاس ادنا طبقے کے بے ذرائع و بے حیثیت وہ لوگ آئیں جنہوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر رکھا ہو، تو ان سے کہہ دو کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، ان کے لیے ہر طرح کا امن و سلامتی ہے، کیونکہ یہ نظام ان بڑے لوگوں کی خاطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے کہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانا ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت سے کوئی برائی کر بیٹھے لیکن اس کے بعد واپس درست راستے پر چل کر اپنے آپ کو سنوار لے تو یقین رکھو کہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ بغیر ارادے کے جرم کرنے والوں اور جان بوجھ کر جرم کرنے والے مجرموں کے لیے راہیں صاف طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ لہٰذا اے رسول کہہ دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ مجھے ان کی پرستش و اطاعت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا خدا جان کر پکارتے ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں تو میں یقیناً درست راہ گم کر دوں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ اور نازل کردہ احکام سے انکار کرنے والوں سے صاف صاف کہہ دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں اپنے نشو و نما دینے والے کے واضح اور روشن طریقے پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو، اس لیے مجھ میں اور تم میں مفاہمت ممکن ہی نہیں۔ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ جس تباہی اور بربادی سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ جلدی کیوں نہیں آتی، تو یاد رکھو کہ عمل اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، جیسے بیج سے درخت بن کر پھل لانے کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ لہٰذا میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ اس کا فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ حقیقت بیان کر دیتا ہے، اس لیے وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اس تباہی کو لانا میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا کام تمام ہو چکا ہوتا، مگر یاد رکھو کہ وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں انہیں اللہ جانتا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا اس کے اختیار میں ہے کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں کب گرفت میں لے لینا ہوتا ہے۔ بہرحال غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی جو کچھ عقل انسانی سے باہر ہے ان میں سے حقائق کی آگاہی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس لیے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور پانیوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کوئی پتا کب جھڑے گا، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ ہے وہ کب پھوٹے گا،
اور یہ تر اور خشک چیزیں کب استعمال میں لائی جائیں گی، اور یہ سب کچھ ایسی کھلی کتاب میں ہے، یعنی یہ ایسے صاف صاف ضابطۂ قوانین کی پابند ہیں کہ اپنا بیان آپ کر رہی ہیں۔ اور یہ وہی ہے جو رات کے ساتھ تمہاری حرکات کا ایک مرحلہ پورا کراتا ہے، اور دن کی حرکات کے نتائج جو تم صلہ کے طور پر حاصل کر چکے ہوتے ہو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ پھر نیند اور پھر جاگنا، یوں تمہاری زندگی کی نامزد مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ پھر تم اسی کی طرف واپس چلے جا رہے ہو، اور پھر تمہیں وہ خبر کر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کا اپنے بندوں پر تسلط ہے، اور وہی تم پر نگہبان بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی زندگی کا عرصہ پورا کر دیتے ہیں، اور موت کا عمل مکمل کرنے کے لمحہ میں ذرا بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اس کے بعد زندگی اگلے دور میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اسی کا حکم قائم و دائم رہنے والا ہے، اس لیے وہ حساب لے لینے میں تیز ترین ہے، کیونکہ اس کے قائم کردہ نظام میں ہر عمل کا نتیجہ اسی کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے اس کے حساب میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور اے رسول، نوع انسان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور پانیوں کی تاریکیوں سے نجات دے کر محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ جب تم ان تاریکیوں میں بھٹکنے کی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو اس وقت تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو اور التجائیں کر رہے ہوتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور اس کی نعمتوں کی قدر کیا کریں گے۔ ان سے کہو کہ تمہیں نہ صرف ان مصیبتوں سے بلکہ تمام مصیبتوں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس جیسا کسی اور کو سمجھ کر اس کے اختیارات میں اسے شریک کر لیتے ہو۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ اللہ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑائی کروا دے اور تم میں سے ایک کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو اور غور و فکر کرو کہ ہم کس طرح اپنے احکام و قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ سکیں، اور جو اچھائی یا برائی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد اسی طرف کرتا ہے جو اس نے اختیار کی ہوتی ہے، اور اللہ ہر کسی کا رخ اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جس طرف خود اس نے اپنا رخ پھیر رکھا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ مگر اے رسول، تمہاری قوم نے ان آیات کو ہی جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ مکمل سچائیاں ہیں۔ بہرحال ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی صحیح راستے پر چلاؤں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ اپنے وقت پر نمودار ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے نتیجے کی خبر کے واسطے وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کا تمہیں بہت جلد علم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین میں لڑائی جھگڑے کے پہلو نکالنے میں مشغول ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کسی وقت شیطان تمہیں یہ بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم ہوں۔
اور ان لوگوں پر جنہوں نے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے جنہوں نے ہماری آیات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ البتہ وہ انہیں آگاہی دیتے رہیں تاکہ وہ بھی تباہ کن نتائج سے بچ جائیں اور نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار کر لیں۔ اور جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اسے ہی کھیل تماشا بنا دیا ہے اور یوں دنیا کی زندگی انہیں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ قرآن کی تعلیم ان کے سامنے پیش کرتے رہو تاکہ کہیں کوئی شخصیت اپنے غلط کاموں کے نتائج کی وجہ سے تباہی میں نہ پھنس کے رہ جائے، کیونکہ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی اس جیسا جو اس کے ساتھ مدد کے لیے آ کھڑا ہو۔ اور اگر وہ اپنے گناہوں کا مکمل بدلہ بھی دے دے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے کیے گئے غلط کاموں کے نتائج کی وجہ سے تباہی میں ڈال دیے گئے۔ تب سزا کے طور پر انہیں کھولتا ہوا پانی اور عذاب علیم ملے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھی۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ ان سے کہو، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگ جائیں جو ہمیں نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے؟ اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں وہ روشن راہ دکھا دی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے زمین کے لک و دک صحرا میں بھٹکا کر چھوڑ دیا ہو، اور جہاں وہ حیران و پریشاں پھر رہا ہو اور اس کے ساتھی اسے آوازیں دے رہے ہوں کہ تو کدھر بھٹک رہا ہے، ادھر ہماری طرف آ جاؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ صحیح راستہ ایک ہی ہے، اور یہ اللہ کی وہ روشن رہنمائی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، یعنی قرآن۔ اور انہیں یہ بھی بتلا دو کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سارے عالمین کے نشو و نما کرنے والے کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نظام صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز سمیت اللہ کا نازل کردہ نظام زندگی قائم کرو، اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کرو، کیونکہ یہ وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ نازل کردہ نظام زندگی اسی اللہ کا ہے جس نے اٹل حقیقت کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو درست توازن و تناسب کے مطابق وجود پذیر کیا، اور اس کی قوتوں اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ جس وقت یا جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، جس کا کہ اس نے حکم کیا ہوگا۔ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہو کر رہتا ہے، اور اس دن جب قیامت طاری ہوگی تو وہ بھی اسی کی حکمرانی کے تحت ہوگی، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی بگل کی سی آواز طاری ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر خبر ہے۔ اور یہ ہے ساری کائنات پر اور ہر شے اور زندگی اور موت اور اعمال کی جواب دہی پر اللہ کا اختیار۔ اور یہی ابراہیم کے دور کے انسانوں میں کشمکش تھی جس کا ابراہیم کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کی ابتدا اس کے اپنے گھر سے ہوئی، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ نے ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو صاف صاف گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ اس گمراہی سے نکل آئیں اور اللہ کا راستہ اختیار کریں۔
اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے کائناتی نظام پر اپنے اختیارات و حکمرانی کا مشاہدہ کرایا تھا، تاکہ وہ ایسے یقین کرنے والوں میں ہو جائے جو حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں اس نے مشاہداتی دلائل کی بنیاد پر اپنی قوم کے عقیدوں کو غیر حقیقی ثابت کر دیا، جیسے کہ جب ان پر رات چھائی اور اس نے اس ستارے کو دیکھا جس کی وہ قوم پرستش کرتی تھی، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جو میری نشو نما کرنے والا ہے اور جس کی پرستش کی جانی چاہیے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا میں چھپ جانے والوں کو، یعنی جن پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکے، انہیں اپنی محبت کا مرکز نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جب چمکتا ہوا چاند نکلا اور اسے دیکھا، کیونکہ اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جو میری نشو نما کرنے والا ہے اور جس کی پرستش کی جانی چاہیے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے بھی محبت و پرستش کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا اس نے اپنی قوم سے کہا اگر میری نشو نما کرنے والا میری رہنمائی صحیح راہ کی طرف نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا، لہذا تم اس طرف آؤ جس طرف میری رہنمائی اللہ نے کر رکھی ہے۔ پھر جب سورج کو تابناک دیکھا اور وہ قوم اس کی بھی پرستش کیا کرتی تھی، تو ان سے اس نے کہا یہ ہے جو میری نشو نما کرنے والا ہے اور یہ ہے وہ جو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے پروردگار کا کیا حشر ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں جنہیں تم اللہ پر بھروسہ کم کر کے اللہ جیسا سمجھ کر اس کے اختیارات میں شریک کر کے ان کی پرستش کرتے ہو۔ اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے عقائد غلط اور بے حقیقت ہیں۔ بہرحال میں نے اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اسی کی جانب پھیر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی مجموعی حالت کو پھاڑ کر اس حالت میں لے کر آیا، اسی لیے میں اس کے اقتدار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ ابراہیم کا دلائل کے ساتھ ان کے غلط عقیدوں کو رد کر دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ جھگڑا و تکرار پر اتر آئی۔ تب اس نے کہا تمہارے پاس اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری رہنمائی بالکل صحیح راستے کی جانب کر دی ہوئی ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تمہارے معبود بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اس لیے مجھے ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں ان کی حقیقت سے باخبر ہوں، اس لیے میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ البتہ مجھے نشو نما دینے والا مجھے جو نقصان پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے پروردگار نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ لیکن ان دلائل اور حقائق کے باوجود کیا تم آگاہی حاصل کرنے کے لیے سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور میں ان مورتیوں سے جن کو تم نے خود تراشا ہے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا ہے جو تم نہیں ڈرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر ایسی کوئی سند نازل نہیں کی جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ اس کے اختیارات میں شریک ہیں۔ اس لیے سوچو اور غور کرو کہ تم میں اور مجھ میں، یعنی ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے۔
اور کسے خوفزدہ رہنا چاہیے، تمہیں یا مجھے؟ اور اگر واقعی سچائی کو جان گئے ہو تو اس بات کا جواب دو۔ اور ابراہیم نے ان کو سبق آموز آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کی ایسے جرم کے ساتھ ملاوٹ نہ ہونے دی جس میں کسی کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کی جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اطمینان و بے خوفی کی حالت ہوگی۔ اور یہ وہی ہیں جو ایسی روشن راہ پر چل رہے ہیں جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ اور یہ تھے وہ دلائل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے عقیدہ و مسلک کے خلاف دیے تھے۔ لہٰذا جو بھی کائنات کے نظام پر غور و فکر کر کے ناقابل تردید سچائیوں تک پہنچتا ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہیں نشو و نما دینے والا پروردگار حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لامحدود علم کا مالک ہے۔ بہرحال ابراہیم کے ذمے جو مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور ہارون کو بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ اور ہم اسی طرح ایسے لوگوں کو صلہ عطا کرتے ہیں جو زندگی میں حسن و توازن میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس بھی اسی طرح ہدایت یافتہ تھے، اور یہ سب ان میں سے تھے جو انسانوں کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر چلانے کے لیے سنورنے سنوارنے کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط بھی اسی طرح ہدایت یافتہ تھے، اور ہم نے ان سب کو سارے عالمین کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے کتنوں کو نازل کردہ احکام و قوانین کی خاطر تگ و دو کرنے کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں ایسی صحیح متوازن روشن راہ دکھائی تھی جو سیدھی اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطمینان بھری منزل کے لیے روشن رہنمائی، جسے وہ اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے یہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع چلے جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب یعنی ضابطۂ ہدایت و قوانین، قوت فیصلہ اور نبوت عطا کی تھی، تاکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اگر یہ لوگ ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر یقیناً ہم نے ان پر ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرے گی، اور وہ زندگی کی فضیلتوں سے سرفراز ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے روشن رہنمائی سے وہ منزل دکھا دی تھی جو اطمینان بھری ہے۔ لہٰذا اے رسول، تمہارا راستہ بھی وہی ہے اور اسی پر چلے چلو، اور لوگوں کو بھی اسی راہ کی طرف دعوت دیتے جاؤ، اور اس دعوت کے لیے ان سے کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ یہ تو ساری اقوام عالم کے لیے آگاہی ہے۔ آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لیکن ذرا غور کرو کہ یہ جو سچائیوں کا انکار کرنے والے ہیں تو انہوں نے اللہ کے متعلق بالکل ہی صحیح اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ جس وقت انہوں نے اپنے اندازے سے یہ کہہ دیا
کہ اللہ کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا جو انسانوں سے رشتہ ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اے محمد ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، اور جو انسانوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، مگر تم نے اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب اس میں سے تھوڑے سے حصے کو لوگوں پر اپنی مصلحتوں کے مطابق تم ظاہر کرتے ہو، لیکن جب بہت کچھ چھپا جاتے ہو، حالانکہ اب اس میں سے تھوڑے سے حصے کو لوگوں پر اپنی مصلحتوں کے مطابق تم ظاہر کرتے ہو لیکن بہت کچھ چھپا جاتے ہو، حالانکہ اس کتاب میں تو وہ علم دیا گیا تھا جو علم نہ تمہارے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ لہٰذا اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ کی نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو پھر تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی دلیل بازیوں سے کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے تو یہ مبارک ہے، یعنی یہ زندگی کے ایسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے جو ثبات و استحکام دینے والے ہیں، اور خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اس آگاہی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم ساری بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو، یعنی ساری دنیا کے نوع انسان کو زندگی کی غلط راہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دو، لیکن اس کی سچائیوں کو وہی لوگ تسلیم کریں گے جو زندگی کو صرف اس دنیا کی زندگی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے بعد کی زندگی جس میں جواب دہی ہوگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی صلات پر نگہبان ہو کر رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور آگاہ کر دو کہ اس سے بڑھ کر زیادتی و بے انصافی کرنے والا مجرم اور کون ہوگا جو اپنی طرف سے جھوٹی بات بنا کر اللہ سے منسوب کر دے یا جھوٹ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کسی چیز کے بارے میں وحی نہ کی گئی ہو، یا کہے کہ میں اسی جیسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ وحی کے خلاف کیے گئے سنگین جرائم ہیں۔ اسی وجہ سے اگر تم اس منظر کو دیکھ سکتے تو کتنا اچھا ہوتا جب زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم موت کی سختیوں میں گزر رہے ہوں گے اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ تم اپنے نفسوں کو نکال دو، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج تمہیں جزا کے طور پر ذلت امیز عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جو سچائی کے سراسر خلاف ہوتی تھیں، اور تم اللہ کی سچائیوں اور احکام و قوانین کے ساتھ متکبرانہ طور پر پیش آتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب تم اکیلے ہی ہمارے پاس آئے ہو جیسا تمہیں پہلی بار تخلیق کیا گیا تھا، اب بتاؤ کہ کہاں رہ گئے تمہارے مددگار اور ساتھی جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ بھی نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری شفاعت کے لیے ہوں گے، جنہیں تم ہمارے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے۔ یاد رکھو یہ حقیقت ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہیں گے۔ لہٰذا اللہ کی ہر بات سچ ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کی قوتوں کا یہ عالم ہے جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس کے متعلق تم غلط اندازے لگاتے رہتے ہو، لہٰذا غور کرو کہ پھر تم کس طرف نکلے جا رہے ہو۔ چنانچہ یہی وہ اللہ ہے جو رات کو چاک کر کے صبح نکال دیتا ہے،
اور اسی نے رات کو سکون بنایا، یعنی رات کو دن جیسے ہنگامے ساکن ہو جاتے ہیں، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کے مطابق اسی نے سرگرم عمل کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہیں وہ پیمانے جن کا تعین اس نے کر رکھا ہے، جو لامحدود غلبے اور لامحدود علم کا مالک ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکیوں اور سمندروں میں منزلوں تک لے جانے والے صحیح راستوں کا تعین کر سکو۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ علم رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ بہرحال خارجی کائنات کے قوانین و ضوابط کے بعد ایک بار پھر تم اپنے آپ پر غور کرو کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی طرح کے نفس سے بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے آگے بڑھایا۔ پھر وہ مقام ہے جہاں قیام کرتے ہو، اور وہ مقام ہے جہاں سپرد کیے جاتے ہو، یعنی دنیا تمہارے لیے رہنے کا مقام ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی تمہارا سپرد کیے جانے کا مقام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سوچ سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات نمو پذیر کیں، پھر ہم نے اس سے سرسبز بالیاں نکالیں جن سے ہم نے تہ برتہ دانے نکالے۔ اور پھر غور کرو اور مشاہدہ کرو کہ کھجور کے درخت میں سے اس کے پھل کے خوشے جھکنے لگ جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار اور دیگر پھلوں کے باغات ہیں جن میں کوئی آپس میں ملتے جلتے اور کوئی آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان پھلوں کی جانب دیکھو جب وہ بننا شروع ہوتے ہیں اور پکنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو قوم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والی ہے تو اس کے لیے ان آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے بہت زیادہ آگاہی ہے۔ اور یہ ہے وہ اللہ جو قوت و اختیار والا ہے، مگر پھر بھی بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ تنہا کائنات کو نہیں چلا سکتا، چنانچہ انہوں نے جنوں کو اللہ کے اختیارات میں شامل کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں تو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے اور وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ بغیر علم کے انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تمام صفات و باتوں سے اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے جو یہ کرتے پھرتے ہیں۔ آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو مادہ و وقت کے نہ ہونے کی حالت سے وجود میں لایا ہے، لہٰذا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو درست تناسب و توازن کے پیمانے کے ساتھ وجود پذیر کیا، اسی لیے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی پرستش و اطاعت کی جا سکے، اور یہ وہی ہے جو ہر چیز کو درست تناسب و توازن کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی غلامی اختیار کرو، یعنی اسی کی مکمل اطاعت کرو، اور یہ وہی ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک سے باریک کو دیکھ لینے والا اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ بہرحال تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے
کہ تمہارے پاس بصائر یعنی سچائیوں اور غیر سچائیوں کو دیکھنے اور جانچنے کے لیے تمہارے پاس پیمانے آ چکے ہیں، لہٰذا جو بھی دیکھ جانچ کر زندگی گزارے گا تو پھر یہ اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے کہ وہ درست راہ پر رہے گا، اور جو کوئی آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے گا تو اپنی غلطیوں کے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ اور ان سے کہو کہ میں تم پر پاسبان مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں زبردستی ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے مجبور کروں۔ اور بہرحال اس طرح ہم اپنی آیتوں کے مختلف پہلوؤں کو پھیر پھیر کر سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو سننے والے یا پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہہ اٹھیں کہ تم نے تو حقائق کا درس دے دیا ہے، آگے ان پر قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سرفرازی حاصل کریں۔ لہٰذا اے رسول، تم اس کی پیروی کرتے جاؤ جو تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس کے سوا کوئی پرستش و اطاعت کے لائق نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو انسان کو مجبور پیدا کر دیتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، مگر اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو ایمان کی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ اسی لیے ہم نے اے رسول تمہیں ان پر نہ پاسبان مقرر کیا اور نہ ہی ان پر وکیل مقرر کیا ہے۔ اور اے اہل ایمان، تم ان کو گالی مت دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیونکہ پھر یہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے دشنام ترازی کریں گے۔ اس طرح ہم نے ہر گروہ کے اعمال کو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر ایک نے لوٹ کر جانا تو اپنے نشو و نما دینے والے کے پاس ہے، تب وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج کی خبر کر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ مخالفین اللہ کی قسمیں کھا کر اور اپنے داہنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر حلفاً کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزاتی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ نشانیاں بھیجنے یا نہ بھیجنے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، میرا کام تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ان کے پاس ایسی نشانی آ جائے گی تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر ان کے سامنے ہم کوئی نشانی لا کر رکھ بھی دے تو ان کے جھوٹ اور بدنیتی کے باعث اس نشانی سے ہی ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ اس رسول پر ہی ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ اس نشانی پر بھی کیسے ایمان لائیں گے جو اس پر نازل ہوگی۔ چنانچہ ہم انہیں انہی کی سرکشیوں میں سرگرداں و حیران چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر کو وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔